سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ احتجاج کر رہے اتنے دن سے، آپ کی کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے سب سے بڑا کہ جس ظالم نے یعنی وزیر قانون زاہد حامد نے امت کے اندر اتنا بڑا انتشار پیدا کیا ہے اور امت کے اتنے قطعی اور اجماعی عقیدے کے خلاف اس نے سازش کی ہے، اس کو فی الفور برطرف کیا جائے، جو رشتہ داریاں کرنی ہیں اس کے ساتھ کریں، لیکن اب وہ پوری امت کا مجرم ہے، اس کو فی الفور وزارت سے علیحدہ کیا جائے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قانونی ترمیم انہوں نے کیا تھا واپس لینے سے تو توبہ نہیں نہ ہوتی۔ توبہ تو یہ کیوں تھی، کیوں پیٹ میں کیا مروڑ اٹھا تھا رات وہ مروڑ اٹھا تھا نا، جس مروڑ سے اس کی قلم چلی ہے، وہ مروڑ ہمیں بتایا کہاں سے اٹھا، کس نے اس کو سلاجید دی تھی، وہ سلاجید والے سارے میدان میں لائے۔ سر اگر آپ کی مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہماری گردنیں حضور کے لیے حاضر رہیں گی۔ دیکھیں آپ کبھی ایسے گردنیں دیکھیے اب ایسے کوئی گردنیں دیتے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں وہ لو دو والے اور ہوتے ہیں، ہاں یہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں، بس انہیں جانا۔ جی فرمائیے اگلی بات پھر۔ اور سر جو اسلامک شیخ جو ہے اس پہ انہوں نے جو ابھی تبدیلی کی جو بھی ہے اس پہ وہ ڈیلے ٹیسٹنگ اپنا رہے سر گورنمنٹ جناب، انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں بھائی جو ہویا اس دا مجرم سامنے لے آؤ، یہ بعد دا مسئلہ ہے، تسی بحال کی تھی، تسی ختم کی تھی کیوں سی کہتے کہنے تھی کی تھی، وہ مجرم سامنے لے آؤ، بس اتنی بات ہے نا۔ جرم تو ہو جاتا ہے نا بندے کو، بندہ کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ کہتے سوری، یہاں سوری نہیں نہ ہوتی، یہی تو مسئلہ ہے۔ انکوائری تو انہوں نے کرا دی تھی، کوئی نہیں نہ کرائی، وہ سامنے لائے نا، کیا کروائی ہے، سامنے لائے، نہیں کرنا چاہتے، یہی تو مسئلہ ہے، کریں نا، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں اس مجرم کو سامنے لائے، وہ پبلک نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ وہ باپ لگتا ہے ان کے، بالکل۔ ہاں اب ان کو پبلک کرنی پڑے گی۔ ہاں وہ خاتم النبیین کی جو تبدیلی کی ہے وہ پبلک کے اندر کی ہے، اب اس مجرم کی باری آئے تو اندر بڑھ گئے، جیسے گناہ ہوتا ہے اس کی سزا ایسے ہے۔ اس بدماش کو جس نے کیا اس کو میدان میں لائے اور قوم کو بتائیں پیچھے کون تھا زاہد حامد کے، اس کے پیچھے کون تھا، پھر اس کے پیچھے کون تھا، پھر اس کے پیچھے کون سی مرزیت تھی، پھر مرزیوں کے پیچھے کون تھا، یہ سارے وہ بتائیں اور ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس نے کہا۔ ہمیں پیر میر علی شاہ نے کہا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، داتا علی حجویری نے کہا، خواجہ حسن بصری کیا، پھر صدیق اکبر کیا، پھر خالد بن ولید کیا، پھر جنگ امامہ والے شیرہ سانو کیا، وہ تو ہم بتائیں گے۔ جی قادیانیوں کے حوالے سے کیا ہے سر آپ کا؟ قادیانی جو ہے وہ آئین نے بتا دیا یہ کیا ہے، ابھی بتانے والی بات ہے، یہ تو 74 میں فیصلے ہو چکے ہیں، اب دوبارہ جس کو پریشانی ہے ان سے آپ جب تک پوچھیں۔ لیکن جو ابھی امینڈمنٹ جو کی جس سرکار غلط کیا ہے نا، اسی لیے تو ہم میدان میں آئے بیٹھے ہیں بھائی، قادیانیوں سے نہ پیار ہے تو آپ اپنے ادھر لے جائیں جہاں ان کو لے جانا ہے، باہر جرمنی میں آپ نے ان کے مرکز بنائے ہوئے ہیں، یہاں تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں قادیانیوں کی آپ سلطنت بنانا چاہتے ہیں اسرائیل میں لے جائیں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں، یاروں کو سب وہاں جا کر ناچیں، ایسے ایسے کرے، یہاں تو لبیک لبیک، یہاں تو یہی ہونا ہے۔